من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز حاضرین، آج کی یہ تقریب میرے چھوٹے بھائی جناب محمد حنیف حسنی صاحب کی جانب سے ہے۔ ان کا میسج بھی لوگوں کو پہنچا اور کچھ رشتہ دار ان کی دعوت پر آئے ہوئے ہیں۔ والد اور والدہ کے ایصال ثواب، جو میری بھی والد اور والدہ ہے، اور ان کے بچے فوت ہوئے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، بالکل چھوٹے سے تھے اور تھیلیسیمیا کی مرض میں خون لگتا تھا، لیکن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی یاد میں اور ایصال ثواب کے لیے انہوں نے آج مہمانوں کے لیے تیار کیے گئے کھانے کا کچھ حصہ انہوں نے دیا ہے، اور باقی حصہ جو ہے سردار جوتوئی صاحب، ان کا فون آیا تھا تو میں نے کہا کہ 10,000 روپے تو مل گئے ہیں اور ہمارا خرچہ تقریباً 25,000 کے قریب ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ باقی پیسے میں دے دوں گا۔ سردار جوتوئی صاحب ہمیشہ آتے ہیں، آپ کے دوست ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، یہ آیت مجھے جب سنتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر جو امید ہے اس امید میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ بینہ ہے، میں نے جمعہ میں بھی اس پر ذکر کیا تھا، لیکن یہ ریکارڈ نہیں ہوئی تھی، تو ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، لیکن یہ میں نے اس مجلس کے لیے گفتگو کا موضوع بنانے کا ارادہ کیا ہے تاکہ یہ ریکارڈ ہو جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سورت بینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے تھے اور اس کو محبت سے سنتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب کو آپ نے فرمایا، ابی مجھے سورہ بینہ پڑھنا ہے اور آپ سنیں، مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سورت ابی بن کعب کو سناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ ابی بن کعب کو سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب اقرأ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ قاری اور سب سے زیادہ درود پڑھنے والے شخص تھے۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، تمہارا نام لیا ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ایک آدمی کا اللہ نام لے اور اللہ اپنے حبیب کو کہے کہ اس کو قرآن سناؤ۔ یہ سعادت بزور بازو نیست، اللہ کا کرم جس پر ہوتا ہے اسی کو ملتی ہے، اور ہو سکتا ہے کثرت درود کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہو، اور قرآن خوبصورت پڑھتے تھے اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ جب تراویح کا نظام نافذ کیا حضرت عمر فاروق نے اور کہا کہ 20 تراویح
الگ الگ نہیں ہوں گی بلکہ جماعت کے ساتھ ہوں گی۔ تو اس وقت جس آدمی کو امام مقرر کیا تراویح کا وہ حضرت ابی بن کعب تھے۔ ان کو فرمایا کہ اب تراویح 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے صحابہ کرام کبھی جماعت کرتے تھے اور کبھی نہیں کرتے تھے، الگ الگ پڑھ لیتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب صحابہ کرام کو متفرق جگہوں پر تراویح ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے حکم جاری کر دیا کہ فرمایا کہ تراویح جماعت کے ساتھ ہوں گی اور 20 تراویح ہوں گی اور ابی بن کعب پڑھائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ تلاوت کی اور 7 آیتیں ہیں یا 8 آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، اس کے شروع میں یہ فرمایا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے تو آپ کو یہ مانتے تھے، جانتے تھے، اپنے مجالس اور محافل میں کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ ان کی کتابوں میں آپ کی کتاب کا ذکر تھا، آپ کا بھی ذکر تھا۔ جب آپ آ گئے ان کے سامنے آیات اور بینات بھی واضح ہو گئیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بینہ کہتے ہیں دلائل کو۔ جب دلائل آ گئے صورت بینہ، دلائل والی صورت، تو انہوں نے انکار کر دیا، یہ بدبخت ہے۔ تو آگے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے، اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ، کیونکہ ان کے پاس تورات آئی، تورات اور انجیل یہ دونوں کتابیں آئیں، عیسائی بھی اور یہودی بھی۔ تو قرآن پاک میں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا، اہل کتاب کے لوگ جو کافر ہیں، اور تیسرا گروپ والمشرکین، مشرک ہیں۔ تو 3 گروپ ہے کافروں کے، یہودی، عیسائی اور مشرک۔ فی نار جہنم، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ساری مخلوق کے بدترین لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس نے یہودیوں کو پیدا کیا، مسلمانوں کو بھی پیدا کیا، سب کو پیدا کیا۔ 2 چیزیں ذکر کی، یہ 3 گروپ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ اس لیے یہ فرمایا کچھ نوجوان آج کل کے خصوصاً دوسرے ملکوں میں زیر تعلیم، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کافر نہیں ہیں، ان کا ٹائٹل کفر نہیں ہے۔ لیکن فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے۔ تو اس سے آپ کو یہ درس دینا چاہتا ہوں میں کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کافر ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ فی نار جہنم خالدین فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور مشرکین بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان کو مسلمان کہنا اہل کتاب کو، یہ قرآن کا انکار ہے۔ قرآن نے ان کو کافر کہا، اس لیے وہ کافر ہے۔ اب ہمارے کیپٹن خالد صاحب قرآن کا بہت مطالعہ رکھتے ہیں، تو انہوں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت، سورۃ بقرہ کی تھی شاید، ایک آیت مجھے بھیجی ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان لائے اور یہ ہوا وہ ہوا، آگے ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا آگے ہے من آمن باللہ، ایمان والے یہودی اور عیسائی جو اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، اس سے صرف ایمان والے رہ جاتے ہیں، باقی سب نکل جاتی ہیں۔ تو اب اس آیت سے ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ تو کھلم کھلا اللہ تعالی نے ارشاد فرما دیا یہ جہنمی ہیں،
اور آگے فرمایا شر البریہ، ساری مخلوق سے بدتر ہے۔ اب اگر میں کہہ دوں کہ خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے تو خنزیر سے بھی بدتر ہے، کتوں سے بھی بدتر ہے۔ شر البریہ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں، بدتر ہیں تمام مخلوق کے، اور مخلوق تو تمام جانوروں کو شامل ہے۔ مخلوق تو جتنے جانور ہیں وہ مخلوق ہیں، خنزیر بھی مخلوق ہے، کتا بھی مخلوق ہے، بدترین یہ لوگ، تو یہ ان سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے جیسے خادم حسین ذکر کرتا تھے، علامہ خادم حسین، کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گستاخ نہیں ہیں، اور یہ لوگ تو گستاخ ہیں۔ جو گستاخ ہے، کافر ہے، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ ان کے لیے تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، خنزیر، کتے، یہ جانور، ان کے لیے تو نہیں فرمایا، ان کے لیے فرمایا کہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہیں گے، اس لیے کہ یہ ان سے بھی بدتر ہیں، ان کے لیے جہنم ہے۔ آگے فرمایا دوسری آیت جو ہے اس سے جو امید میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہمارے قاری صاحب جب نماز میں تلاوت کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، الحمدللہ ہم مومن ہیں، آمنو کے اندر ہم داخل ہیں، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، عاملوا الصالحات۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں صالحات سے مراد ہیں 5 چیزیں، کلمہ شہادت، یہ تو مین چیز ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 چیزیں ہیں۔ نماز اور روزہ تو ہر مکلف پر ہے، جو بھی بالغ عاقل ہے، مرد ہے یا عورت ہے، مکلف ہے، اس کو نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور رمضان شریف کے روزے بھی رکھنے ہیں۔ لیکن زکوٰۃ تو ان لوگوں پر ہے جو صاحب ثروت ہیں، مال ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اور حج یہ بھی ان لوگوں پر ہے جن کو اللہ نے دولت دی ہے۔ تو غریبوں پر تو صرف 2 چیزیں فرض ہو گئیں، نمازیں اور روزے۔ یہ مفہوم ہوا اس آیت کریمہ کا، ایمان کے بعد جو لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، غریب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور روزے بھی جب رمضان آتا ہے تو وہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا اولئک ہم خیر البریہ، وہ ساری مخلوق سے بہتر ترین ہیں، بہتر ہیں وہ۔ اب یہ جو لفظ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، جن لوگوں کو اللہ اور اس کے قرآن پر یقین ہے ان کو یقین کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان لانے والے اور یہ فرائض خمسہ ادا کرنے والے خیر البریہ، یہ سب مخلوق سے بہتر مخلوق ہے، اللہ کی سب سے خیر ہیں، بہتر ہیں۔ یہ خیر یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، مخفف ہے اخیر کا، سب سے افضل یہ ہیں۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر کرم فرمائے گا، جیسے آگے آ رہا ہے جزاؤہم عند ربہم جنات عدن۔ خیر البریہ جو لوگ ہیں، ایمان والے، عمل صالح کرنے والے، ان کی جزا یہ ہے کہ وہ ان کو جنات عدن ملیں گی ہمیشہ والی، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک لمن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو ایمان والے گزرے ہیں، عمل صالح کرنے والے، ان کا ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو جنات دیں گے، اور جنات میں جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم، وہ اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ وہ اللہ سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی انہوں نے تعمیل کی،
عمل کیا، اس لیے اللہ ان سے راضی ہے، اور وہ راضی ہوں گے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی، جنات عطا فرمائی، جنات کے اندر بے شمار چیزیں پیدا عطا فرمائی، وہ اللہ تعالیٰ سے خوش ہیں۔ رضا کا معنی خوشی ہوتی ہے۔ آگے ایمان والوں کے لیے ایک کنڈیشن اور ایک شرط لگا دی، فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں اور ڈر کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، گناہ سے بچتے ہیں۔ اب ایک آدمی نمازیں پڑھتا ہے عابد ہو، لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، غیبت نہیں چھوڑتا، شراب نہیں چھوڑتا، زنا نہیں چھوڑتا، برے کام نہیں چھوڑتا، تو ان کو نکالنے کے فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، یہ تب ہے کہ وہ شخص گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے اور اجتناب کرے گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو اس کے دل کے اندر، تو وہ جو ہے مستحق ہے ان چیزوں کا جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں تو عام مسلمانوں کو عطا فرما دی کہ وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نا ابھی مجدد صاحب تفسیر فرماتے ہیں، کہتے ہیں مجھے الہام ہوا نمازیں مراد ہیں، روزے مراد ہیں، زکوٰۃ مراد ہے، حج مراد ہے، یہ چیزیں کرتے ہیں انہوں نے۔ اب ایک بات آ گئی کہ گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، تو یہ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی توفیق ہو گئی تو انشاءاللہ وعدہ کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو جنات عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ حضرات گرامی، یہ اور اس قسم کی جتنی آیات ہیں ایمان والوں کے لیے خوشخبری کا پیغام لاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ میں سبق پڑھا رہا ہوں، شرح قید پڑھاتا ہوں، تو اس میں رضا اور ارادہ اور مشیت اس کے بحث ہے کہ اللہ کی رضا کس کو کہتے ہیں، مشیت اور ارادہ کس کو کہتے ہیں۔ اس بحث میں میں نے بتایا کلاس میں، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں تو ساری کائنات ہے، چاہے معصیت ہو چاہے طاعت ہو، اچھائی ہو برائی ہو، اللہ کے ارادے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ارادہ ہوگا، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے ارادے کوئی ارادے نہیں ہیں، ارادہ اللہ کا ہے، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ مشیت تو سب کے ساتھ ہے، لیکن رضا، خوشی، اللہ خوش کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش نیک اعمال پر ہوتا ہے، خوش اعمال صالحہ پر ہوتا ہے، گناہوں سے اجتناب پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اب جو کافر ہے، ابو جہل کو دیکھ، اس کا ایمان اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، یعنی اللہ اگر ارادہ نہ کرتا تو ابو جہل کبھی کافر نہ ہوتا، اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ اس کے کفر کے ساتھ راضی نہیں ہے، اللہ کی رضا اس کے ایمان کے ساتھ تھی، اگر وہ ایمان لے آتا تو اللہ خوش ہو جاتا، لیکن وہ ایمان نہیں لا سکا اور نہ لائے گا، اس لیے کہ اللہ کے ارادے میں اس کا کفر تھا۔ ابلیس کا بھی کفر ہے، اور اس لحاظ سے میں نے علماء کو بتایا کلاس میں جو پڑھتے ہیں، میں نے کہا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے والے حضرت آدم سے لے کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، ان کی تعداد اور کافروں کی تعداد 1 اور 100 کی ہوگی، یعنی 100 سے 99% کافر ہوں گے اور 1% مومن ہوں گے، 1% مومن، 99% کافر۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک کافروں کی تعداد بہت زیادہ رہی۔ اس وقت
ज़मीन के ऊपर जो गिनती शुमार हमें पेश किया जाता है, बयान किया जाता है, 7 अरब या 7 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ। उनमें से मुसलमान तकरीबन 1 अरब 25 करोड़ हैं, और वो भी ऐसे मुसलमान हैं जिनमें गैर मुस्लिम भी दाखिल किए हुए हैं लोगों ने, जैसे आगा खानी हैं, गुस्ताख हैं, दूसरे लोग हैं। तो मिला के फिर भी 1 अरब 25 करोड़, बाकी सब काफिर हैं। अब ये काम अल्लाह क्यों करता है? मैंने बड़े बड़े उलमा से पूछा भाई काफिरों की तादाद ज़्यादा क्यों है? अल्लाह चाहता तो मुसलमान ज़्यादा होते। तो वो कहते हैं कि ये वो चीज़ है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये चीज़ मैं ही जानता हूँ, तुम्हें इजाज़त नहीं है कि इसके अंदर तुम हाथ डालो। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व अंतुम तुसअलून। वो जो करता है उससे कोई पूछ नहीं सकता। खत्म, मोहर लगा दी। तुमसे पूछा जाएगा, खुदा तो मसूल होता ही नहीं, उससे कौन सवाल करेगा कि तूने ऐसा क्यों किया? लेकिन जलाल, अल्लाह ताला का जलाल, अल्लाह ताला के जलाल कि इतने लोग काफिर हैं, जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो इस पर जो बुजुर्गान दीन है बहुत कुटते हैं, कहते हैं या रब्बल आलमीन तो मालिक है, खालिक है, काफिरों को पैदा ही नहीं करता। हत्ता के शेख अरबी मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो साहिब कश्फ थे, उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि काफिर जाएंगे जहन्नम में, लेकिन जहन्नम उनके लिए महल अजाब नहीं होगी बल्कि महल सवाब होगी। उन्हें आग में मज़ा आएगा, आग उनकी ग़िज़ा होगी। ये मसला हमें नहीं समझ आता, लेकिन ये अल्लाह की शान है कि एक कीड़ा है जो आग के अंदर रहता है, उसकी ग़िज़ा आग होती है, आग से निकालें तो मर जाएगा। मछली पानी में रहती है, ऑक्सीजन भी शायद मिलता है उसको, नहीं मिलता, लेकिन उसको मज़ा आता है। जब हम जानवर को ज़बह करते हैं तड़प रहा होता है, लेकिन उसकी गर्दन जब कटती है तो उसको मज़ा आता है। मज़ा कौन पैदा करता है? अल्लाह की ज़ात करती है। आप कड़वी चीज़ खाते हैं तो कड़वी लगती है, मीठी खाते हैं तो मीठी लगती है। तो ये कौन, किस वजह से है? अल्लाह ने पैदा किया।